الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. بھائیو، بہنوں اور پیارے بچوں، معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جا. جو فرمائے نا کہ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، پچھلی باتوں میں ہم نے ملاحظہ کیا، بچ نہ سکے اللہ کی گرفت سے. جب بچ نہ سکے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے بھی اور جو پچھلی امتوں میں یہ عادتیں تھی اور ان اعمال کے مرتکبین تھے، سب کے سب کو پکڑ لیا، سب کو پکڑ لیا. تو پکڑنے کا انداز بھی مختلف تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بہت سارے ایسے عذابوں سے تباہ ہوئے جو طوفان، بادوں اور گرد بادوں اور اسی طرح کے آسمانی آفتوں کی صورت میں آنے والے عذاب. اور بعض قوموں پر چنگاڑ کی آواز ایسی آئی کہ اس آواز کی شدت اور خطرناکی کے ذریعے سے ان کے دل پٹ گئے اور مر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بہت سارے لوگوں کی پر آنے والے عذاب کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کو زمین نے دبوچ لی اور دھس گئے زمین کے اندر. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگ ان عذاب میں مبتلا ہونے والے ایسے تھے کہ ان کو پانی میں ڈبو دیا گیا. ان تمام کیفیتوں میں جو بھی عذاب ان لوگوں پر آئے، ان تمام عذابوں کی آمد کا سبب یہ خود تھے، یہ سب خود تھے. ما کان اللہ لیظلمہم، کبھی اللہ رب العزت کا یہ ارادہ اور فیصلہ نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے یا اللہ نے ان پر ظلم کیا ہو. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بھی، تب بھی ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں یہ بات ضرور تھی کہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے. اب فرعون کو پانی میں ڈبو دیا گیا. قوم نوح علیہ السلام کو جو نافرمان لوگ باقی رہ گئے تھے، ان کو بارش کے پانی کے ذریعے غرق کر دیا گیا. زمین اور آسمان کے سارے پانی کے دروازے کھل گئے ان کے لیے، ان کو ڈبونے کے لیے. قارون کو زمین میں دھس دیا گیا. قوم لوط پر بھی زمین الٹی کر دی گئی. شعیب علیہ السلام، عاد و سمود کہ اقوام پر بھی آسمانی چیخیں اور آوازیں ایسی آ گئی کہ ان پر عرصہ زندگی تنگ ہو گئی اور وہ ان آوازوں کی شدت اور ناپسندی کی وجہ سے مر گئی. تو یہ تمام حالتیں جو ان قوموں پر آئی،
ان کی اپنی کوتاہیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے تھے۔ تو امت محمدیہ سوچ لو، چاہے مشرکین مکہ ہو، چاہے یہود و نصارہ ہو، بعد میں آنے والی اقوام ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، جو بھی ہو، کلمہ پڑھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آنا ہوگا، مقابلے کا سوچا ہے تو انجام دیکھ لینا اور اس کا انتظار بھی کر لینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ